अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आओ कुरान की ज़ुबान बोलें यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम सलमान है और ये वीडियो लेसन नंबर 115 की है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अरबी में कैसे रिजर्वेशन कंफर्म कराई जाती है, कैसे चीज़ें ढूंढी जाती हैं और रंगों के नाम कैसे यूज़ किए जाते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। और किसी वजह से अगर आपको अरबी सीखने की मोटिवेशन कम पड़ रही है तो हमारे चैनल पे मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जहाँ पे अरबी सीखने की जो इम्पोर्टेंस है मुसलमानों के लिए उसके बारे में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उसको ज़रूर देखें। तो हम आज की वीडियो इस लेसन की पहली एक्सरसाइज से करते हैं जहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मिसाल में दिए हुए कॉन्वर्जेशन को आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस करना है। तो अलमिसाल में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है अय्या खिदमा। अय्या मतलब कौन सी, खिदमा मतलब खिदमत। अय्या खिदमा मतलब कौन सी खिदमत, मतलब पूछा जा रहा है कि क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। और जवाब में कहा जा रहा है लदैया हज्जुन इला सऊदिया व उरीदु ताकीद अल हज्ज। लदैया मतलब मेरे पास है, हज्ज कहते हैं रिजर्वेशन को या बुकिंग को, इला सऊदिया मतलब सऊदी की। लदैया हज्जुन इला सऊदिया कि मेरे पास सऊदी की बुकिंग या रिजर्वेशन है। वह मतलब और, उरीदु मैं चाहता हूँ, ताकीद मतलब कंफर्मेशन, अल हज मतलब बुकिंग या रिजर्वेशन। वो उरीदु ताकीद अल हज और मैं बुकिंग कंफर्म करना चाहता हूँ। लदैया हज्जुन इला सऊदिया वो उरीदु ताकीद अल हज कि मेरे पास सऊदी की बुकिंग है और मैं बुकिंग को या रिजर्वेशन को कंफर्म कराना चाहता हूँ। तो इन दो जुमलों को अगर आप अच्छी तरह से याद कर लें, इनका पैटर्न अगर आप अच्छी तरह से याद कर लें तो आप कभी भी किसी एयरपोर्ट पे जाएं तो आपको बुकिंग कंफर्म करने में आसानी होगी इंशाल्लाह। तो इस एक्सरसाइज में आप अरबी में बुकिंग को कंफर्म करने के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सवाल जो है वो सेम रहेगा। आप जब रिजर्वेशन काउंटर पे जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा अय्या खिदमा, पर जवाब में आप जिस कंट्री का रिजर्वेशन कंफर्म करना चाहते हैं वो कंट्री यहाँ पे चेंज करेंगे बस। जैसे यहाँ पे है तुनिस मतलब तुनिशिया, तो आप कहेंगे अय्या खिदमा कोई मदद कर सकता हूँ आपकी मैं। तो आपके दोस्त कहेंगे लदैया हज्जुन इला तुनिस वो उरीदु ताकीद अल हज्ज, मेरी तुनिशिया की बुकिंग है और मैं उस बुकिंग को कंफर्म करना चाहता हूँ। और यहाँ पे ओमान है मतलब ओमान, तो आप कहेंगे अय्या खिदमा कोई मदद कर सकता हूँ मैं आपकी। आपके दोस्त कहेंगे लदैया हज्जुन इला ओमान वो उरीदु ताकीद अल हज्ज, मेरे पास ओमान की बुकिंग है और मैं उस बुकिंग को रिजर्वेशन को कंफर्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे है तशाद जो साउथ अफ्रीका की एक कंट्री है। अय्या खिदमा लदैया हज्जुन इला तशाद वो उरीदु ताकीद अल हज्ज, मेरी तशाद की बुकिंग है, रिजर्वेशन है, मैं उसको कंफर्म करना चाहता हूँ। अल इराक मतलब इराक, लदैया हज्जुन इलल इराक वो उरीदु ताकीद अल हज्ज, मेरी इराक की बुकिंग है, मैं उसको कंफर्म करना चाहता हूँ। और यहाँ पे है अस्सूदान मतलब सूडान। अय्या खिदमा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लदैया हज्जुन इला सूडान वो उरीदु ताकीद अल हज्ज, मेरी सूडान की बुकिंग है और मैं उस बुकिंग को कंफर्म करना चाहता हूँ। लदैया हज्जुन इला मोरितानिया, मेरी मोरितानिया की बुकिंग है, वो उरीदु ताकीद अल हज्ज और मैं बुकिंग कंफर्म करना चाहता हूँ। तो इस सफ़े पे आपको वर्ल्ड मैप मिलेगा और वहाँ पे सारी कंट्रीज़ के नाम दिए हुए हैं। आप इस एक्सरसाइज को अलग अलग कंट्री के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अल खुर्तूम है, अय्या खिदमा लदैया हज्जुन इलल खुर्तूम वो उरीदु ताकीद अल हज्ज। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें और हम आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज की तरफ। तो इस एक्सरसाइज में भी आपको आपके दोस्त के साथ इसको प्रैक्टिस करना है और इस एक्सरसाइज में आप सीखेंगे कि किस तरह से किसी चीज़ के बारे में आप पूछेंगे कि वो कहाँ है और कोई आपसे पूछे कि वो चीज़ कहाँ है तो आप किस तरह से उसका जवाब देंगे। तो अलमिसाल में है ऐन तज़ाकिर, ऐना कहाँ, अतज़ाकिर मतलब टिकटें, मतलब टिकटें कहाँ हैं, ऐन तज़ाकिर। जवाब दिया जा रहा है हाज़िही हिय तज़ाकिर कि ये रही टिकटें। उसके बाद फिर से सवाल पूछा जा रहा है कि वो ऐन अल जवाज़ात, वो आईना और कहाँ, अल जवाज़ात मतलब पासपोर्ट्स, वो ऐन अल जवाज़ात और पासपोर्ट्स कहाँ हैं।
اور जवाब में कहा जा रहा है हाज़िही हियल जवाज़ात, कि ये रहे पासपोर्ट्स। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि नॉन ह्यूमन मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, जैसे टिकटें, पासपोर्ट, कमीज़ें, बैग एक्सेट्रा, तो उनकी जमा को अरबी में फेमिनिन कंसिडर किया जाता है। जैसे तज़किरा कहते हैं टिकट को, और वहाँ पे ता मरबूता है इसलिए आप हिया यूज़ कर सकते हैं। तज़ाकिर कहते हैं टिकटों को, मतलब टिकट की जमा, इसको भी आप फेमिनिन ही कंसिडर करेंगे, वो भी सिंगुलर, हाज़िही हिय तज़ाकिर। वैसे ही यहाँ पे जवाज़ात हैं तो पासपोर्ट्स, उनको भी यहाँ पे हाज़िही हिया यूज़ किया जा रहा है। तो इस एक्सरसाइज में क्या क्या आपको चेंज करना है वो मैं दिखाता हूँ। आईना सेम रहेगा, अत-तज़ाकिर की जगह आप ये पहला वाला वर्ड यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जवाब में हाज़िही हिया आएगा और उस चीज़ के बारे में कहा जाएगा। अगर जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं वो चीज़ मैस्कुलिन है तो आप हाज़िही हिया की जगह हाज़ा हुआ कहेंगे कि ये रहा। हाज़िही हिया मतलब ये रही, हाज़ा हुआ मतलब ये रहा। उसके बाद वो आईना सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरी चीज़ आप कहेंगे जैसे यहाँ पे है, उसके बाद आप उसको भी हाज़िही हिया कहेंगे। अगर वो फेमिनिन है मतलब नॉन ह्यूमन जमा है तो आप हाज़िही हिया यूज़ करेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो आप हाज़ा हुआ कहेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि इन अल्फाज के माने क्या है। ताशिरतुल खुरूज का माना है एग्ज़िट वीज़ा, ताशिरतुल दुखूल एंट्री वीज़ा। अल खुरूज कहते हैं एग्ज़िट को, तो रोड्स में, बिल्डिंग्स में आपको ये वाला साइन मिल जाएगा अल खुरूज करके। अद-दुखूल कहते हैं एंट्री को, और ये भी आपको शॉप्स में, एयरपोर्ट्स में दिख जाएगा। ताशीरा मतलब वीज़ा। खियार कहते हैं खीरे को, बसल कहते हैं प्याज को, और कुरान में भी बसल वाला वर्ड आपको मिल जाएगा। अल अफ़वाब ये सौब की जमा, सौब और अफ़वाब। खुमसान मतलब शर्ट्स, ये कमीज़ की जमा है। असमक मछली, अल्लहम मतलब गोश्त। कुतुब किताबें, मजल्लात मतलब मैगज़ीन्स, हकीबा बैग, मलाबिस मतलब कपड़े। तो यहाँ पे हम कहेंगे ऐना ताशिरतुल खुरूज, कि एग्ज़िट वीज़ा कहाँ है। तो आपके दोस्त कहेंगे हाज़िही हिया ताशिरतुल खुरूज, कि ये रहा एग्ज़िट वीज़ा। और फिर से सवाल होगा व ऐना ताशिरतुद दुखूल, और एंट्री वीज़ा कहाँ है। तो आपके दोस्त कहेंगे हाज़िही हिया ताशिरतुद दुखूल, कि ये रहा एंट्री वीज़ा। यहाँ पे हमने हाज़िही हिया इसलिए यूज़ किया क्योंकि ताशिरा जो है ये फेमिनिन वर्ड है, क्योंकि ता मरबूता है। ताशिरा मतलब वीज़ा, तो ये फेमिनिन वर्ड है। आप देख सकते हैं ता मरबूता भी है, इसलिए हाज़िही हिया यूज़ किया हमने। उसी तरह से यहाँ पे अल खियार मतलब खीरे के बारे में बात हो रही है, तो आप कहेंगे ऐन अल खियार, खीरा कहाँ है। और क्योंकि खियार जो है मैस्कुलिन है, आप कहेंगे हाज़ा हुवल खियार, हाज़ा हुवल खियार, कि ये रहा खीरा। उसके बाद वो ऐन अल बसल, और प्याज कहाँ है। और बसल भी मैस्कुलिन वर्ड है, तो आप हाज़ा यूज़ करेंगे, हाज़ा हुवल बसल, हाज़ा हुआ अल बसल, हाज़ा हुवल बसल, ये रहा प्याज। यहाँ पे अफ़वाब सौब की जमा है, खुमसान खमीज़ की जमा है, और नॉन ह्यूमन चीज़ों की जमा को आप फेमिनिन कंसिडर करेंगे, तो आप हाज़िही हिया यूज़ करेंगे। ऐन अल अफ़वाब, हाज़िही हियल अफ़वाब, व ऐन अल खुमसान, हाज़िही हियल खुमसान। असमक मैस्कुलिन है, अल्लहम मैस्कुलिन है, तो आप इन दोनों को हाज़ा हुआ यूज़ करेंगे। ऐन असमक, मछली कहाँ है, हाज़ा हुआ समक, ये रही मछली। व ऐन अल्लहम, और गोश्त कहाँ है, हाज़ा हुआ अल्लहम, कि ये रहा गोश्त। और यहाँ पे खियार, बसल, समक और लहम जो है ये सिंगुलर चीज़ें हैं और मैस्कुलिन है, इसलिए हम हाज़ा हुआ यूज़ कर रहे हैं। वरना यहाँ पे किताब जो है वो मैस्कुलिन होता है और उसकी जमा कुतुब जो है ना वो फेमिनिन होता है। और मजल्ला ये फेमिनिन ही होता है सिंगुलर में, मजल्लात ये भी फेमिनिन ही होगा क्योंकि ये नॉन ह्यूमन जमा है। तो ऐन अल कुतुब, किताबें कहाँ हैं, हाज़िही हियल कुतुब, ये रही किताबें। वो ऐन अल मजल्लात, और मैगज़ीन्स कहाँ हैं, हाज़िही हियल मजल्लात, ये रही मैगज़ीन्स। हकीबा सिंगुलर है पर यहाँ पे ता मरबूता होने की वजह से ये फेमिनिन वर्ड है। मलाबिस ये जमा है एक मैस्कुलिन वर्ड की, पर क्योंकि ये जमा है
اس لیے آپ اس کو فیمینن کنسیڈر کریں گے. تو دونوں کے لیے آپ ہاذہ ہی یوز کریں گے. این الحقیبہ، بیگ کہاں ہے؟ ہاذہ ہی الحقیبہ، یہ رہی بیگ. وہ این الملابس، اور کپڑے کہاں ہیں؟ ہاذہ ہی الملابس، یہ رہے کپڑے. تو اس کو آپ اچھی طرح سے پریکٹس کریں. کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھیں. اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. اور اس کو بھی آپ کو آپ کے دوست کے ساتھ پریکٹس کرنا ہے مع زمیلک. جیسے مثال میں ہے کما فی المثال، کما مطلب جیسے. تو مثال میں ہے کم یومن ستقیم. کم مطلب کتنے، اور کم کے بعد ہمیشہ جو ورڈ آئے گا وہ سنگولر میں آئے گا پر اس کا معنی پلورل میں ہوتا ہے، اور یہ ہمیشہ منصوب ہوگا، مطلب ان آئے گا. کم یومن مطلب کتنے دن، مطلب یہاں پہ دن کی جمع یوز ہو رہی ہے، ڈیز. کم یومن ہاؤ مینی ڈیز. ستقیم یہ فیوچر ٹینس ہے، یہاں پہ سا جو ہے اس کی وجہ سے فیوچر ٹینس ہے. ستقیم مطلب تم قیام کرو گے یا تم رہو گے. کم یومن ستقیم، تم کتنے دن ٹھہرو گے یا تم کتنے دن قیام کرو گے. اور جواب میں کہا گیا ثلاثۃ اسابیع تقریباً. ثلاثۃ مطلب 3، اسابیع یہ اسبوع کی جمع ہے، اسبوع مطلب ایک ہفتہ، اسابیع مطلب ہفتے، تقریباً مطلب تقریباً. ثلاثۃ اسابیع تقریباً مطلب 3 ہفتے تقریباً. این ستقیم، این کہاں، ستقیم آپ قیام کرو گے، مطلب آپ کہاں ٹھہرو گے. اور جواب میں کہا جا رہا ہے فی فندق قریب من المسجد الحرام. فی فندق مطلب ایک ہوٹل میں، قریب مطلب جو قریب ہے، من المسجد الحرام مسجد الحرام سے، مطلب میں ایک ہوٹل میں ٹھہروں گا جو مسجد الحرام سے نزدیک ہے. تو یہاں پہ یہ جو کانورسیشن ہو رہی ہے اس میں آپ سیکھیں گے کس طرح سے کسی کو پوچھنا ہے کہ وہ کتنے دن ٹھہریں گے اور کہاں ٹھہریں گے. تو اس کو آپ اچھی طرح سے پریکٹس کریں. یہ آپ کو تب یوز ہوگا جب آپ کے یہاں پہ کوئی مہمان آ رہا ہے. تو یہاں پہ کیا کیا چیزیں چینج کرنی ہے اور کہاں پہ، میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو کم یومن ستقیم اور این ستقیم یہ دونوں سوال سیم رہیں گے. جواب میں یہ والی چیز چینج ہوگی، تقریباً سیم رہے گا. اور یہاں پہ یہ چینج ہوگا اور یہ والا ورڈ چینج ہوگا. اور یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ جو آپ ورڈ یوز کریں گے، اگر وہ میسکولن ہے تو آپ قریب یوز کریں گے، وہ فیمینن ہے تو آپ یہاں پہ قریبتن یوز کریں گے. تو یہاں پہ 4 ہے، آپ اس کو اربع کہیں گے. تو کم یومن ستقیم، آپ کتنے دن قیام کریں گے، کتنے دن ٹھہریں گے. اور جواب میں کہا جائے گا اربعۃ ایام تقریباً، مطلب 4 دن تقریباً. این ستقیم، آپ کہاں ٹھہرو گے. فی شقتن مطلب ایک اپارٹمنٹ میں، اور شقتن ہے تا مربوطہ ہے، فیمینن ورڈ ہے تو آپ قریبتن کہیں گے. فی شقتن قریبتن من المسجد النبوی. فی شقتن قریبتن من المسجد النبوی مطلب مسجد النبوی کے قریب ایک اپارٹمنٹ میں. اس کے بعد شہرن مطلب ایک مہینہ، بیت گھر کو کہتے ہیں، مکہ تو آپ جانتے ہیں. کم یومن ستقیم، آپ کتنے دن ٹھہرو گے، قیام کرو گے. شہرن تقریباً ایک مہینہ تقریباً. این ستقیم، آپ کہاں ٹھہرو گے. فی بیتن قریب من مکہ. فی بیتن مطلب ایک گھر میں، قریبن کیونکہ بیت جو ہے میسکولن ہے، آپ قریبن کہیں گے. من مکہ مطلب مکہ سے، مطلب میں مکہ سے نزدیک ایک گھر میں ٹھہروں گا. اور شہر کہتے ہیں مہینے کو، اشہر کہتے ہیں مہینوں کو، شہر کی جمع اشہر. اور یہاں پہ 5 ہے تو آپ 5 کو خمسہ کہتے ہیں. کم یومن ستقیم، آپ کتنے دن ٹھہرو گے، قیام کرو گے. خمسۃ اشہر تقریباً، 5 مہینے تقریباً. خمسۃ اشہر تقریباً. این ستقیم، آپ کہاں ٹھہرو گے. فی غرفۃ قریبۃ من المسجد الحرام. فی غرفتن ایک کمرے میں، غرفتن ہے تا مربوطہ تو آپ قریبتن کہیں گے. فی غرفتن قریبتن من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے نزدیک ایک کمرے میں رہوں گا میں. اس کے بعد یہاں پہ 6 ہے اور 6 کو آپ ستہ کہتے ہیں. تو سوال ہوگا کم یومن ستقیم، آپ کتنے دن ٹھہرو گے.
تو جواب میں آپ کہیں گے ستتا اسابع تقریباً، مطلب 6 ہفتے تقریباً. اینا ستقیم، آپ کہاں ٹھہرو گے؟ فی فندقن، فی فندقن. قریبن مطلب نزدیک، کیونکہ فندق جو ہے ایک میسکولین ورڈ ہے. فی فندقن قریبن من شاطئ البحر، شاطئ البحر ساحل سمندر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ساحل سمندر سے قریب ایک ہوٹل میں ٹھہروں گا. اس کے بعد یہاں پہ 7 ہے اور 7 کو آپ 7 کہتے ہیں. تو سوال ہے کم یومن ستقیم، کہ آپ کتنے دن ٹھہرو گے؟ 7 ایام تقریباً، 7 دن تقریباً. این ستقیم، آپ کہاں رہو گے؟ فی بیت قریب من المستشفى، فی بیت قریب مطلب ایک نزدیک گھر میں، بیت مطلب گھر، من المستشفى مطلب اسپتال سے، مطلب میں اسپتال سے نزدیک ایک گھر میں رہوں گا. اور فائنلی یہاں پہ 8 ہے اور اس کو آپ 8 کہتے ہیں. کم یومن ستقیم، آپ کتنے دن رہو گے؟ 8 ایام تقریباً، مطلب 8 دن تقریباً. این ستقیم، آپ کہاں ٹھہرو گے؟ فی شقۃ قریبۃ من الجامعہ، فی شقۃ ایک اپارٹمنٹ میں، قریبۃ کیونکہ شقہ جو ہے وہ فیمینن ورڈ ہے، من الجامعہ یونیورسٹی سے، مطلب یونیورسٹی سے نزدیک ایک اپارٹمنٹ میں رہوں گا. تو اسی طریقے سے آپ یہ جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں ان کو چینج کر کے دوسرے ورڈز ڈال کے آپ اس کو اچھی طرح سے پریکٹس کریں. اتنا پریکٹس کریں کہ یہ آٹومیٹک ہو جائے. اور ہم آگے بڑھتے ہیں اگلے ایکسرسائز کی طرف. تو اس ایکسرسائز میں آپ یہ بات کرنا سیکھیں گے کہ کس طرح سے کسی کو پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیوں. تو اس کو آپ کے دوست کے ساتھ پریکٹس کریں گے. تو یہاں پہ مثال میں ہے من این انت قادم، من سے، اینا کہاں، من اینا کہاں سے، انت آپ، قادم مطلب آنے والا، انت قادم مطلب آپ آ رہے ہیں. من این انت قادم، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ جواب میں کہا جا رہا ہے انا قادم من بنگلہ دیش، انا قادم میں آ رہا ہوں، من بنگلہ دیش بنگلہ دیش سے. هل انت قادم للزیارہ، هل کیا، انت قادم آپ آ رہے ہیں، للزیارہ زیارت کے لیے مطلب وزٹ کے لیے. لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے. جواب میں کہا جا رہا ہے لا انا قادم للعمل، لا نہیں، انا قادم میں آ رہا ہوں، للعمل کام کے لیے. تو یہاں پہ آپ کو من این انت قادم اس کو سیم رکھنا ہے. جواب میں انا قادم من، یہاں پہ کنٹری کا نام چینج کریں گے. هل انت قادم، اور یہاں پہ ریزن جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ چینج کریں گے. اور اس کے بعد لا انا قادم، اور یہاں پہ جو ریزن وہ دے رہے ہیں وہ چینج کریں گے بس. یہاں پہ ہے تشاد مطلب ایک کنٹری. من این انت قادم، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انا قادم من تشاد، میں تشاد سے آ رہا ہوں. هل انت قادم للعمل، کیا آپ کام کے لیے آ رہے ہیں؟ لا انا قادم للزیارہ، نہیں میں زیارت کے لیے آ رہا ہوں، وزٹ کے لیے آ رہا ہوں. من این انت قادم، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انا قادم من کشمیر، میں کشمیر سے آ رہا ہوں. هل انت قادم للزیارہ، کیا آپ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں؟ لا انا قادم للعمل، کہ نہیں میں کام کے لیے آ رہا ہوں. من این انت قادم، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ انا قادم من نائجیریا، کہ میں نائجیریا سے آ رہا ہوں. هل انت قادم للعمرہ، کیا آپ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں؟ لا انا قادم للعمل، نہیں میں کام کے لیے آ رہا ہوں. من این انت قادم، انا قادم من السعودیہ. هل انت قادم للعمل؟ لا انا قادم للدراسہ، دراسہ مطلب پڑھائی، للدراسہ مطلب پڑھائی کے لیے، میں پڑھائی کے لیے آ رہا ہوں. من این انت قادم، انا قادم من لیبیا، میں لیبیا سے آ رہا ہوں. هل انت قادم للدراسہ، کیا آپ پڑھائی کے لیے آ رہے ہیں؟ لا انا قادم للعمل، کہ نہیں میں کام کے لیے آ رہا ہوں. من این انت قادم، انا قادم من انڈونیسیا. هل انت قادم للزیارہ، کیا آپ وزٹ کے لیے آ رہے ہیں، زیارت کے لیے آ رہے ہیں؟ لا انا قادم للدراسہ، نہیں میں پڑھائی کے لیے آ رہا ہوں. تو اس صفحے پہ آپ کو اور ووکیبلری ملے گی، آپ اس کو یوز کر کے اور نئے نئے سینٹینسز بنا سکتے ہیں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی ایکسرسائز کی طرف. تو اس ایکسرسائز میں آپ سیکھیں گے کس طرح سے آپ کسی گمی ہوئی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کس طرح سے آپ چیزوں کے رنگوں کے بارے میں بات کریں گے.
تو یہاں پہ پہلی مثال ہے فقدت حقیبتی. فقدت مطلب میں نے کھو دیا، میں نے گم کر دیا. حقیبتی مطلب میری بیگ. حقیبہ پلس ای، حقیبتی میری بیگ. فقدت حقیبتی میں نے میری بیگ کھو دی. تو یہاں پہ پوچھا جا رہا ہے ما لون حقیبتک. ما کیا، لون رنگ، حقیبہ بیگ، حقیبتک آپ کی بیگ. ما لون حقیبتک آپ کی بیگ کا رنگ کیا ہے؟ اور جواب میں کہا جا رہا ہے لونہا اسود. لونہا اس کا رنگ، اسود مطلب بلیک یا سیاہ. لونہا اسود اس کا رنگ سیاہ ہے. اور دوسری مثال میں کہا جا رہا ہے فقدت قلمی. فقدت میں نے کھو دیا، قلمی میرا قلم مطلب میرا پین. ما لون قلمک آپ کے پین کا رنگ کیا ہے؟ لونہ احمر کہ اس کا رنگ لال ہے. تو یہاں پہ ایک جو چیز آپ کو نوٹس کرنی ہے وہ ہے لونہا اور لونہ. کیونکہ جب بات حقیبہ مطلب بیگ کے بارے میں آئی جو کہ فیمینن ہے تو آپ نے کہا لونہا مطلب اس کا رنگ. پر جیسے ہی بات قلم کے بارے میں آئی، قلم جو ایک میسکولین ورڈ ہے، آپ نے کہا لونہ مطلب اس کا رنگ. تو ہو آپ میسکولین ورڈز کے لیے یوز کریں گے، ہاں آپ فیمینن چیزوں کے لیے یوز کریں گے. تو یہاں پہ آپ کو بس یہ والی چیز چینج کرنی ہے. یہ ای جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ لگانا پڑے گا. جیسے نظارتی مطلب میرا اینک، ساعتی مطلب میری گھڑی، تذکرتی میرے ٹکٹ، سجادتی میری قالین. اس کے بعد یہاں پہ بھی ما لونو سیم رہے گا، اور یہاں پہ اس والے ورڈ کو چینج کریں گے اور کا کو آپ سیم رکھیں گے. اور یہ زیر جو یہاں پہ دیا ہوا ہے، زیر کو آپ کو نوٹ کرنا ہے. جیسے یہاں پہ نظارہ ہے تو آپ تی کہیں گے، نظارتی کا. نظارتی کا مطلب آپ کی اینک، ساعتی کا آپ کی گھڑی، تذکرتی کا آپ کے ٹکٹ، سجادتی کا آپ کی قالین، جوازی کا آپ کا پاسپورٹ. اور یہاں پہ بھی سیم ہے، قلم اس کی جگہ آپ دوسرا ورڈ یوز کریں گے یہاں پہ بھی. اس کے بعد آپ کہیں گے لونہا. اگر جو چیز کے بارے میں بات کریں آپ فیمینن ہے وہ چیز تو لونہا کہیں گے. اگر وہ میسکولین چیز ہے جیسے قلم تو آپ لونہو کہیں گے. تو یہاں پہ ہے النظارہ اینک. فقدت نظارتی میں نے میرا اینک کھو دیا. ما لونو نظارتی کا آپ کی اینک کا رنگ کیا ہے؟ لونہا ابید کہ اس کا رنگ سفید ہے. لونہا اس لیے کیونکہ یہ فیمینن چیز ہے. فقدت ساعتی میں نے میری گھڑی کھو دی. ما لونو ساعتی کا آپ کی گھڑی کا رنگ کیا ہے؟ لونہا اصفر اس کا رنگ یلو ہے، پیلا ہے. فقدت تذکرتی میں نے میری ٹکٹ کھو دی. ما لونو تذکرتی کا آپ کے ٹکٹ کا رنگ کیا ہے؟ لونہا اخضر اس کا رنگ گرین ہے. فقدت سجادتی میں نے میری قالین کھو دی. ما لونو سجادتی کا آپ کی قالین کا رنگ کیا ہے؟ لونہا ازرق اس کا رنگ بلو ہے، نیلا. فقدت جوازی میں نے میرا پاسپورٹ کھو دیا. ما لونو جوازی کا لونہ اخضر اس کا رنگ گرین ہے، لونہ کیونکہ یہ میسکولین ہے. فقدت کتابی میں نے میری کتاب کھو دی. ما لونو کتابی کا لونہ اخضر اس کا رنگ گرین ہے. فقدت دفتری میں نے میرا دفتر کھو دیا. ما لونو دفتری کا آپ کے دفتر کا رنگ کیا ہے؟ لونہ ابید اس کا رنگ سفید ہے. فقدت قمیصی میں نے میری قمیص کھو دی. ما لونو قمیصی کا آپ کی قمیص کا رنگ کیا ہے؟ لونہ ازرق اس کا رنگ بلو ہے. فقدت ثوبی میں نے میرا ثوب کھو دیا. ما لونو ثوبی کا آپ کے ثوب کا رنگ کیا ہے؟ لونہ ابید اس کا رنگ سفید ہے. فقدت قلمی میں نے میرا قلم کھو دیا. ما لونو قلمی کا آپ کے قلم کا پین کا رنگ کیا ہے؟ لونہ ازرق اس کا رنگ بلو ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اس لیسن کی آخری ایکسرسائز کی طرف. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے ہیں.
تو یہاں پہ پہلا سوال ہے حل انت مالیزی، حل انت کیا آپ مالیزی مطلب ملیشین ہیں؟ تو اگر ہیں تو آپ کہیں گے نام انا مالیزی، ہاں میں ملیشین ہوں۔ اگر نہیں تو آپ کہیں گے لا نہیں، انا پاکستانی میں پاکستانی ہوں، یا لا انا ہندی میں انڈین ہوں۔ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے لا انا ہندی کہ نہیں میں انڈین ہوں۔ اینا حقیبتکا، اینا کہاں، حقیبتکا آپ کی بیگ کہاں ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں ہیا فی الغرفتی، ہیا وہ، فی الغرفہ مطلب کمرے میں، وہ کمرے میں ہے۔ ما لونو حقیبتکا، ما مطلب کیا، لونو رنگ، حقیبتکا آپ کی بیگ، ما لونو حقیبتک آپ کی بیگ کا رنگ کیا ہے؟ تو حقیبہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حقیبہ جو ہے یہ فیمینن ورڈ ہے، تو آپ کہیں گے لونہا اسود کہ اس کا رنگ بلیک ہے مطلب کالا۔ اس کے بعد من این انت آپ کہاں سے ہیں؟ تو جواب میں کہہ سکتے ہیں انا من پاکستان کہ میں پاکستان سے ہوں۔ ما جنسیتک آپ کی جنسیہ کیا ہے، آپ کی نیشنلٹی کیا ہے؟ اگر آپ پاکستان سے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں انا پاکستانی میں پاکستانی ہوں۔ اس کے بعد کم ساعتن تنامو فی اليوم، کم سا مطلب کتنے گھنٹے، تنامو آپ سوتے ہیں، فی اليوم دن میں، آپ دن میں کتنے گھنٹے سوتے ہیں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں انامو 7 ساعات تقریباً، مطلب میں تقریباً 7 گھنٹے سوتا ہوں۔ اس کے بعد حل تحب السفر، حل تحب کیا آپ پسند کرتے ہیں، السفر مطلب ٹریولنگ، تو ہاں ہے تو آپ کہیں گے نام، نہیں ہے تو آپ کہیں گے لا۔ اگر آپ ہاں کہہ رہے ہیں تو آپ ایکسٹرا ایڈ کر سکتے ہیں کہ احب السفر کثیراً کہ میں ٹریولنگ بہت پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد حل تقیمو فی فندق، حل تقیمو کیا آپ قیام کریں گے فی فندق مطلب ایک ہوٹل میں؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نعم اقیمو فی فندق کہ ہاں میں ہوٹل میں ٹھہروں گا۔ اس کے بعد حل سافرتا للعمرہ، حل کیا، سافرتا یہ پاسٹ ٹینس ہے جس کا معنی ہے کہ آپ نے سفر کیا، مطلب پاسٹ ٹینس ہے کہ آپ نے سفر کیا، للعمرہ مطلب عمرہ کے لیے۔ حل سافرتا للعمرہ کیا آپ نے عمرہ کے لیے سفر کیا؟ تو جواب ہوگا نعم سافرت للعمرہ کہ ہاں میں نے عمرہ کے لیے سفر کیا ہے۔ سافرتا مطلب آپ نے سفر کیا، سافرتو مطلب میں نے سفر کیا، تو یہ تا اور تو میں پورا معنی ہی بدل جائے گا۔ اس کے بعد ہے کم تستغرق الرحلۃ الی جدہ کہ جدہ کا جو سفر ہے وہ کتنا وقت لیتا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں تستغرق ساعتین تقریباً، ساعتین مطلب 2 گھنٹے، تقریباً مطلب تقریباً کہ وہ 2 گھنٹے کا وقت لے گا تقریباً۔ اس کے بعد اینا جواز سفرک، اینا کہاں، جواز السفر مطلب پاسپورٹ، جواز السفرک مطلب آپ کا پاسپورٹ کہاں ہے؟ تو جواز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے ہوا کیونکہ وہ میسکلین ہے، فیمینن ہوتا تو آپ ہیا کہتے ہیں۔ ہوا فی مطلب وہ جہاں پہ بھی ہے، حقیبتی ہوا فی حقیبتی کہ وہ میری بیگ میں ہے۔ اس کے بعد ماذا فی حقیبتک کہ آپ کی بیگ میں کیا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواز السفر، یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں فی حقیبتی ملابس و کتب کہ میری بیگ میں کپڑے اور کتابیں ہیں۔ اس کے بعد ہے حل زرت المسجد الحرام، حل کیا، زرتا جو ہے یہ پاسٹ ٹینس ہے، اس کا مطلب آپ نے زیارت کی، المسجد الحرام مطلب مسجد الحرام، حل زرتا کیا آپ نے زیارت کی مسجد الحرام کی، مطلب کیا آپ نے مسجد الحرام وزٹ کیا مطلب وہاں پہ گئے؟ تو جواب میں آپ کہہ سکتے ہیں نعم ہاں زرت المسجد الحرام کہ میں نے مسجد الحرام کو وزٹ کیا مطلب اس کی زیارت کی۔ زرتا آپ نے زیارت کی، زرتو میں نے زیارت کی۔ اور فائنلی حل صلیت فی المسجد النبوی، حل کیا، صلیتا یہ پاسٹ ٹینس ہے جس کا معنی ہے کہ آپ نے نماز پڑھی، صلیتا آپ نے نماز پڑھی مطلب پاسٹ ٹینس، فی المسجد النبوی مطلب مسجد نبوی میں، کیا آپ نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی؟ تو اگر آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے وہاں پہ نماز پڑھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نعم صلیت فی المسجد النبوی، نعم صلیت فی المسجد النبوی، ہاں
میں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی. صلیتا آپ نے نماز پڑھی، صلیتو میں نے نماز پڑھی. تو یہ تا اور تو کو آپ یاد رکھیں. اور یہاں پہ اگر آپ کو ہینڈ رائٹنگ میں کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں کمنٹس میں لکھ دوں گا. تو یہ تھا آج کا لیسن. امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اور ہماری اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو میں ہم عربی کو پڑھ کر سمجھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. تو بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہونے والی ہے. تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.